السلام علیکم دوستوں، اسٹوری ٹائم میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت شعیب علیہ السلام کی کہانی لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اہل مدین یا مدین عرب کی ایک قوم تھی جو شام کے نواح میں ارض معان کی ایک بستی مدین میں رہائش پذیر تھے۔ اس علاقے کی سرزمین حجاز سے ملتی تھی اور قوم لوط کے شہر کے نزدیک واقع تھی۔ اہل مدین قوم لوط کے کچھ عرصہ بعد وقوع پذیر ہوئے۔ مدین در حقیقت اس قبیلے کا نام تھا اور انہی کے نام سے یہ بستی مشہور ہوئی۔ یہ لوگ مدین بن مدیان بن ابراہیم کی اولاد میں سے تھے اور حضرت شعیب علیہ السلام ان کے نبی تھے۔ ایک روایت کے مطابق سریانی زبان میں حضرت شعیب علیہ السلام کا اسم مبارک یترون ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے سلسلہ نسب کے متعلق مختلف آراء موجود ہیں۔ ایک روایت کے مطابق شعیب علیہ السلام بن میکیل بن یشجن ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دادی یا والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام ان لوگوں میں سے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے اور انہی کے ساتھ ہجرت کی اور دمشق چلے گئے۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 انبیاء علیہ السلام کا تعلق عرب سے ہے: حضرت لوط، حضرت صالح، حضرت شعیب علیہ السلام اور میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کے لقب سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے قوم کو دعوت حق اس فصیح و بلیغ انداز میں دی کہ اس وقت تک آپ علیہ السلام کا ثانی کوئی نہ تھا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم یعنی اہل مدین ڈاکے ڈالتے تھے، مسافروں کو ڈراتے دھمکاتے تھے، ایکا جو کہ ایک درخت تھا اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا درخت تھا جس کے ارد گرد بے شمار جھاڑیاں تھیں۔ یہ لوگ ایک دوسرے کے معاملات میں بہت برے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، چیزوں کو تولتے وقت ان میں ڈنڈی مارتے تھے، لیتے وقت زیادہ لیتے اور دیتے وقت کم دیتے، لوگوں کو ناقص چیزیں فروخت کرتے اور پیسے عمدہ چیزوں کے لیتے۔ اللہ عز و جل نے اہل مدین کی اصلاح کے لیے انہی میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اللہ عز و جل وحدہ لا شریک کی جانب بلایا اور ان کو اصلاح احوال کی دعوت۔ قوم کے کچھ لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا اور ایمان سے سرفراز ہوئے، لیکن ان میں سے بیشتر اپنے کفر پہ ڈٹے رہے۔ یہ سرکش اور باغی قوم تھی جو راستوں میں بیٹھتی اور لوگوں کے مالوں سے 10واں حصہ بطور ٹیکس وصول کرتی تھی۔ یہ دنیا میں پہلی قوم تھی جس نے اس طریقے کا رواج ڈالا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں ان برے کاموں سے روکا، ناپ تول میں کمی، راستہ روکنے اور ڈاکہ ڈالنے سے منع فرمایا۔ آپ کی قوم نے آپ علیہ السلام کی اس دعوت اور خلوص کو رد کرتے ہوئے کہا: اے شعیب، ہم تمہاری باتوں کو نہیں سمجھتے اور ہم تمہیں خود میں سے نہایت کمزور سمجھتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی، اسی وجہ سے قوم نے کہا کہ ہم تمہیں نہایت کمزور سمجھتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام یاد الہی میں اس قدر روتے تھے کہ آپ علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کی بینائی لوٹا دی اور کہا کہ اے شعیب، کیا تم دوزخ کے خوف سے ڈرتے ہو یا جنت کے شوقین ہو؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے عرض کیا: الہی، میں تیری محبت میں روتا ہوں اور میں جب تیرے دیدار سے مشرف ہو جاؤں گا تو پھر مجھے اس بات کا کوئی غم نہیں کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ قوم کے کافر سردار چاہتے تھے کہ جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہیں انہیں دوبارہ پھیر دیں، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کے سرداروں کو یوں جواب دیا کہ ایماندار اپنی مرضی سے تمہاری جانب نہیں لوٹیں گے یہاں تک کہ وہ مجبور ہو جائیں۔ اگر ہم دین حق سے پھر جائیں تو اللہ عز و جل پہ بہتان باندھیں گے، اور اس کے بعد کہ اللہ عز و جل نے ہمیں راہ حق عطا کی ہم لوٹ جائیں، یہ ناممکن ہے۔ ہم ایمان والوں کا یہ طریقہ نہیں کہ تمہارے راستے پہ چلیں یہاں تک کہ اللہ چاہے، اور اللہ عز و جل کا علم ہر شے پر حاوی ہے۔ ہم نے اللہ عز و جل پر کامل بھروسہ کیا ہے، وہ تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے اور ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہمارے لیے وہی کافی ہے اور وہی ہمیں تم سے بچائے رکھے گا۔
ہم نے اپنا ہر معاملہ اسی کی جانب چھوڑ دیا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے دعا کی کہ الہی ہمارے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ عز و جل نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا کو رد نہیں کیا، اور جب اللہ کا نبی اس سے مدد کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دعا کو ضرور قبولیت بخشتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اپنے انجام سے بے خبر آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں سے کہنے لگی کہ تم ان کی پیروی کر کے ضرور نقصان اٹھاؤ گے۔ قوم کے سردار بولے، تم پر جادو ہوا ہے، تم ہمیں ہمیں جیسے آدمی معلوم ہوتے، بے شک ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر دکھاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب خوب جانتا ہے تمہاری حرکتیں۔ بس انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں آن لیا چھتری والے عذاب نے، بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ انہیں شدید گرمی نے گھیرے میں لے لیا اور 7 دن تک انہیں ہوا نہ مل سکی، تو اس دوران انہیں پانی، سایہ اور کھجوروں کے جھنڈ میں بھی جانے کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ چنانچہ وہ اپنے مقام سے جنگل کی طرف بھاگے جس پر بادل نے سایہ کر رکھا تھا۔ وہ سایہ حاصل کرنے کے لیے جمع ہو گئے، اور جب سارے اکٹھے ہوئے تو اللہ عز و جل نے انگارے اور شعلے برسانے شروع کر دیے۔ زمین پر زلزلہ آ گیا اور پھر آسمان سے چنگھاڑ سنائی دی، جس سے ان کے جسموں سے ان کی روحیں نکل گئیں اور وہ ہلاک ہو گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنا فرض منصبی پورا کیا، اور ان کی قوم کے مسلسل انکار کرنے کے بعد یہ کہہ کر ان سے منہ موڑا کہ اب جب تباہی و بربادی تمہارا مقدر ہے تو میں تمہارا کیوں غم کروں؟ اللہ عز و جل جسے گمراہ کر دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ میں نے تمہیں بارہا نصیحت کی، مگر میری نصیحت نے تمہیں کچھ نفع نہ دیا۔ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اپنا فرض پورا کر رہا تھا۔ اہل مدین نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا اور کی نصیحت پر کان نہ دھرے، جس کی وجہ سے ان پر اللہ عز و جل کا وہ عذاب نازل ہوا جو روکا نہیں جا سکتا، اور نہ ہی اس عذاب سے بھاگنے کا کوئی راستہ تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والے اصحاب کا وصال مکہ مکرمہ میں ہوا، اور ان سب کی قبور بیت اللہ شریف کی مغربی سمت دار الندہ اور دار البنی سہم کے درمیان واقع ہے۔ تو دوستو، یہ تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی کہانی۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی بھی پچھلی کہانیوں کی طرح پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ ہماری کوشش ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر معلومات فراہم کی جا سکے، اور انبیاء کرام کی زندگیوں کے بارے میں اور ان کے مقصد حیات کے بارے میں آگاہ کیا جا سکے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اور یہ معلومات پسند آئی ہوں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجیے گا تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز اور معلومات سے لطف اندوز ہو سکیں۔ شکریہ۔